خیریت سے جناب اعلیٰ؟ الحمدللہ، اللہ کرم ہے. ارے کیا بھائی گروپ میں ڈالے تھے لیکن اس کی دلیل نہیں دی ابھی تک. 11ویں شریف کی کیا بول کے 11ویں شریف کی دلیل نہیں دی آپ. مطلب کس بنا پہ دلیل ہونا، کئی کی دلیل ہونا، آپ کو کس سے ہونا دلیل؟ بریلویوں سے گروپ میں سوال کرا تھا 11ویں شریف کرنے کی دلیل دے بول کے. تو اس میں دلیل کیسا ملیں گی بولو آپ؟ تو پھر وہ بدعت حدیث سے مانگ رہے ہیں دلیل آپ، یا قرآن مجید سے مانگ رہے ہیں، تو وہ کیسا ملیں گی یہ بولو آپ؟ آپ اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں یا ٹائم پاس سمجھ رہے ہیں 11ویں کو؟ کون بول رہے ہیں ٹائم پاس ہے؟ دیکھیے، جب کوئی مستحب عمل ہوتا جس میں نیکی ہوتی، لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا. نہیں وہ فضائل چھوڑ دو آپ، کھانے کی فضیلت تو بہت اچھی ہے، بس وہی بات ہے. اور کیا ہے اس میں؟ مستحب ہے نا. ہاں، یہ مستحب دین کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ کہیں کو نہیں رہتا بولو آپ کے اوپر نہیں کر رہے، فرض نہیں ہے. نہیں فرض نہیں ہے. سن، آپ اگر نہیں کر رہے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. اگر کوئی کر لے رہا. ایک جو حیدرآباد کے ایک عالم ہے، انہوں کیا بول رہے تھے 11ویں شریف کرنا فرض ہے اور 11ویں شریف کا ذکر 11ویں پارے میں آیا بولے نا. تو ان سے آپ دلیل پوچھنا. وہ تو وہی پوچھا تھا میں گروپ میں ان سے دلیل. نہیں، وہ ان سے پوچھنا جو صاحب بولے، آپ ان کو بولنا کہ ان کے پاس کیا دلیل ہے. ہاں تو وہی پوچھ رہے ہیں، اگر آپ بھی ان کی بات سے سہمت ہے، آپ بھی سننی ہے تو ان کے جواب کا جواب دیو. میں تو آپ کو میرے سے جو آپ سوال کرے اس کا جواب سیدھا سیدھا یہ دے دیا. اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو گنہگار نہیں ہے، اگر کوئی کر رہا تو ثواب کا کام ہے. کوئی بات اگر کام ہے تو اس کے اوپر دلیل ہونا نا. کس چیز کی دلیل ہونا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کس ٹائپ کے کرنا ہے، ذرا دلیل لیجیے اس کی. لوگوں کو کھانا کھلا کے کر سکتے، کسی کو پانی پلا کے کر عیسیٰ علیہ سکتے. السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے سکھائے امت کو، یہ بتائیے. اب ہمارے تک جو بات پہنچی، صحابی بولتے کہ والدہ کے نام کے لیے جو بولی ہے، بولی وقف کرتا ہوں بولتے. تو ٹھیک ہے بول کے اجازت ہے اس کی. کس کو بولے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بولے. تو صحابی کس کے لیے کرنا چاہ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام؟ ان کے والدہ کے لیے. تو غوث پاک آپ کے والدہ ہے نا، والد صاحب ہے. والد والدہ ہونا ضروری ہے کیا؟ مومن بھائی نہیں ہو سکتے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، آپ کی بات پہ بات کرتا ہوں. آپ پورے مسلمانوں کی مغفرت کے لیے دعا کرتے نہیں کرتے؟ کرتے. حکم ہے نا. کرتے تو حکم ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں کہ پوری امت کے لیے دعا کرتے تھے نا آپ، میری اللہ میری امت کی بخشش کر دے، جی میری امت پہ رحم کر. جی. تو ہاں، آپ ثابت ہو جائے. غوث اعظم کو کیا نہیں، آپ کیا آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں جانتے؟ میں وہ نہیں بول رہا ہوں، میں آپ سے کیا کی بات کر رہا ہوں. نہیں، کس کے لیے سوال کرے، ان کی والدہ کے لیے کرے. آپ تو میں آپ سے بول رہا ہوں کہ غوث پاک آپ کے والد صاحب ہے، تو میرے مومن بھائی ہے. آدم علیہ السلام سے میرا تعلق ہے تو ان کا بھی تعلق ہے، تو بھائی ہو گئے نا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا بھی کر سکتے بول کے اس بات کی آپ دلیل دو. علت ہے، وہ کہیں کو نہیں کر سکتے. علماء کو تقریباً جتنے عالم دین ہیں اس سے ہی تو علت نکلتی نا میرے بھائی. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو دلیل پیش کیجیے. دلیل تو پیش کر رہے ہیں نا آپ کو. حدیث کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کی وہ دلیل. حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے کہ پوری امت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کر سکتے بول کے ہے؟ یا سعد رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی ہے ان کا نام کیا ہے معلوم؟ حضرت سعد بن رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا صحابی، انہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کرنا چاہتا ہوں، تو کیا کرنا ہے؟ تو آپ فرماتے کہ وہاں پر جو پانی کی قلت ہے وہاں پہ کنواں کھدوا دو. جب وہ لوگ وہاں سے پانی پیئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کس کو پہنچے گا؟ ان کی والدہ کو. تو آپ جو اللہ نہ کرے، چلو میری مثال، میری والدہ کا اگر انتقال ہو گیا تو میں میری والدہ کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آج کے دور میں پانی کا فریج لگا لیا تو کس کو عیسیٰ علیہ السلام پہنچتا ہو؟ والدہ کو پہنچتا. ان کی نیت، آپ کی نیت جس طریقے کی رہیں گی اسی طریقے سے پہنچیں گا نا. تو میں میری والدہ کا بیٹا ہوں. میں اب روڈ پہ چلتے ہوئے کوئی بھی جو نا اگر میری ماں کے لیے کرا تو کیسا ہوتا ہو بولیے؟ کئی کو نہیں ہوتا. اگر کوئی کرنا چاہ رہا، اب ہم مسجد کرتے وقت کیا ہم کسی کے اوپر بول کے کرتے؟ یہ سارے ثواب کی کچھ اس میں ذرا یہ بتائیے. بہت سارے قسمیں ہیں، بہت سارے طریقے سے. آپ میرے بھائی کو نہیں، ضروری نہیں ہے میں صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائے ہیں اپنی امت کو. دیکھو قرآن میں کیا حکم ہے؟ وما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا.
جی جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے دیں وہ لے لو، جس سے منع کر دے، جس سے باز آ جاؤ اس سے، ہاں ہے نا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11ویں کرو بول کے یہ حکم دیے کیا؟ نہیں، حدیث میں صحابہ کرام کبھی کرے گا 11ویں؟ میں کیا بول رہا ہوں، کیسا کرتے جی 11ویں کیسے کریں گے ان لوگ؟ غوث اعظم دستگیر کب پیدا ہوئے؟ صحابہ کے دور میں پیدا ہوئے. چلو میں آج ایک بات بدلاؤں آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میں، آپ کی وفات کے بارے میں بعد میں صحابہ کرام آئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہو گیا. جب انہیں دنیا سے رخصت ہو گئے، جب فاروق اعظم ہے، جب ان کی شہادت ہوئی، کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم سے کبھی 11ویں 12ویں کے نام سے کبھی کھانا کھلائے؟ پرٹیکولر ایک سال نہیں، یہ 11ویں 12ویں کا سلسلہ غوث اعظم دستگیر سے شروع ہوں گا تو ان لوگوں تک کیسا پہنچے گا؟ 11ویں کٹ کر دو آپ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت کر کے سال کو سال کبھی کھانا کھلائے، کچھ مخصوص نام دے کے؟ نہیں کھلائے ہوں گے، نہیں کھلائے ہوں گے، نہیں کھلائش نہیں کھلائے ہوں گے. ہاں نہیں کھلائے. آپ کیسا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. ہاں آپ جو کر رہے ہیں، بکرا نام پہ ان کے عبد القادر جیلانی کے نام سے کاٹتے، پھر جو سو ڈیرا ڈال کے پنگل لگا کے سوالیاں جاتے، ہاں لوگوں کی بلا کھانا کھلاتے، پھر اس کے پر جو سو قرآن کو جو ہے نا نوز باللہ فاتحہ کا پڑھ کے کھانے کے پر بخشتے. تو کہاں لکھے ہوا یہ سب؟ کیا صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کبھی فاتحہ دلائے؟ دیکھیے آپ جتنی بات خبر مبارک سے جا کے کبھی ایسا فاتحہ کا دلیل لے سکتے؟ آپ سے صرف ایک سوال کرا تو آپ میرے کو جواب نہیں دے سکتے سنت کے تعلق سے ہی. جی ابھی کے دور کے حساب میں ہاں سنیے، آپ یہ مستقل عمل پہ آپ اس سے تو باتیں کر رہے ہیں. آپ نماز پڑھتے 5 وقت، جی جی سنت فرض ہے آپ پہ نماز. ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کے دور میں کون سی ایسی مسجد کا چھت تھا جہاں سے جو ہے تو پانی نہیں ٹپکتا تھا بارش میں؟ اوکے. آپ کی مسجد میں ٹپک رہا پانی؟ نہیں ٹپک رہا. کیوں نہیں ٹپک رہا؟ ثابت ہے. دیکھو یہ تو سنت اور فرض کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کے کھانے پہ جو ہے تو مٹی کا ڈبہ لگ جاتا تھا نماز پڑھتے وقت. اچھا سنو، نماز پڑھے تو ٹپکنا یہ سنت ہے. ہاں نماز پڑھتے خود صحابہ کے دور میں پانی پڑتا تھا، اور آج کے دور میں پانی پڑنا یہ سنت ہے. سنت پانی کی بات نہیں کرا میں، نماز پڑھتے وقت اپنا پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. آپ کا سوال میں سمجھ گیا. آپ سوال یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ صحابہ کے دور میں مسجد کچی تھی، آج کے دور میں مسجد پکی ہے، پورے فلوراں ڈلے ہوئے ہیں. اس کی دلیل یہ ہوگی نا؟ تو میں یہ بول رہا ہوں کہ دلیل نہیں بول رہا ہوں، آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ اسی طریقے سے ہماری مسجد کیوں نہیں ہے آج بول رہا ہوں میں. اسی طرح کی مسجد، ارے بھائی مسجد جو سو دیکھو، مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ جو مسجد بنائیں گا اللہ اس کے گھر میں جنت میں گھر بنائے گا. دلیل میں جیسا صحابہ بنائے نہیں، جیسا صحابہ بنائے رسول اللہ بنائے ویسی بنانا چاہیے یا اپنی مرضی سے ماربل لگا کے بنانا چاہیے؟ ارے تو ماربل لگانا سنت ہے، ضرورت ہے نا یہ. تو وہی تو بول رہا ہوں، آپ ہی میرے سے سوال لائے کہ 11ویں کوئی نہیں کرے تو آپ لوگ کر رہے ہیں بول. تو میرا بھی آپ سے ایک سوال ہے، ہم 5 وقت نماز پڑھیں تو اسی کے مطابق نماز پڑھ لیں کیا؟ آج ہم پوچھا میں آپ کو. تو وہی تو بول رہا ہوں نا جی، میں ماربل لگانا آج کے دور میں ضرورت ہے، سنت نہیں ہے وہ. کیوں ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں، نماز نہیں ہوتی، ماربل کی نماز بھی ہوتی ہے، ویسی پڑھو آپ پڑھو ویسی. آپ کو نہیں آپ نہیں میں چلوں صحابہ کی بات پہ اور رسول اللہ کی بات جو آپ دین سمجھ کے جب آپ کر رہے ہیں تو اس کی دلیل ہے نا. میں ماربل کے پتھر کو دین نہیں سمجھ رہا ہوں، ضرورت تو بول رہا ہوں. تو ہم بغیر فرض نہیں 11ویں کو ہم فرض سمجھ گئے یا سنت سمجھ گئے 11ویں آپ اس کو دین کا حصہ سمجھ رہے ہیں تو میں اس کو بول رہا ہوں دلیل. دین کا حصہ نہیں، دین کا حصہ ایک منٹ دین کا حصہ نہیں ہے بول رہا آپ. دین کا حصہ کیسا ہے میرے کو یہ آپ بتانا پہلے. دین کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں آپ بولو میرے کو دین کا حصہ بنا کیسا، کس بنا پہ بنا آپ بولو. 11ویں آپ کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں تو دلیل اس کی میں آپ سے پوچھوں گا. 11ویں کرنا جب دین ہے تب عمل ہے. آپ دیکھو دین کا حصہ سمجھ رہے نا بھائی. دین کا حصہ کیسا ہوتا؟ کوئی نیک کام کرنا، کام کرنا کیسا ہوتا؟ آپ خود اپنے دوسرے بول رہے ہیں کہ دین کا حصہ نہیں ہوتا تو کوئی ٹائم پاس کریں پھر یہ نہیں. میں پھر وہی بات کر رہے ہیں آپ لوگوں کو بکرے ذبح کر کے عبد القادر جیلانی کے نام سے پھر ڈیرے ڈال کے سمجھے لگا کے. میرے بھائی آپ کو غلط ہمارے سامنے آپ ٹھہرو سامنے بولتے کس کے نام پہ کاٹ رہے ہیں ہم بکرا؟ تو نسبت کس کی طرف ہے؟ وہ نسبت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رہتی ہے. جو کھلاتے وہ جو ہے تو ثواب پہنچاتے ان کو. عیسال ثواب کس کو پہنچاتے؟ جس کے نام کا جو ہے تو ہم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو عیسال ثواب پہنچا رہی، جبکہ آپ اپنی زبان سے ان کو بولتے کہ ولیوں کا سردار ہے.
हाँ, پھر ان کو ایصال ثواب کی کیا ضرورت؟ उनके दर्जे बुलंद करने की आज तक कहीं को नहीं है। ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा कहाँ लिखा है? खुद बोले ऐसा कहाँ लिखा है? तो वसीला नहीं, वसीले की दुआ मांगो नहीं बोले, आपको नहीं मालूम ये बात? वसीले की दुआ अलग है, खाने खिलाने की बात अलग है। नहीं तो आप हदीस इसकी नहीं दलील बोले दे। ना, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, हर चीज एक दूसरे से जुड़ती। आप जैसा बताए सरदार है वलियों नहीं के, देखो, कर रहे हैं बोले आप आप। बात पे बात कर जो करते जा रहे हैं ना, बेहतर ये है आप दलील से बात करें तो बेहतर है। जैसे मैं दलील ही दे रहा हूँ ना, मैंने आपको पढ़ के हदीस बताया, से देखो, हदीस बता, आप बोले नहीं, आप ये जो आप हदीस बताए तो हदीस नहीं। को पूरा मुकम्मल करा। آپ میرے کو یہ بتا دو کہ ایصال ثواب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سکھا؟ نہیں میں آپ کو ایک بات یہ بولوں گا، ایصال ثواب کرنے کا طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا امت کو نہیں سکھائے؟ سب سکھائے، جب سکھائے تو آپ اللہ اس کے کو رسول نہیں، اللہ کے رسول نہیں، اللہ کے رسول کیسا سکھائے؟ نہیں میں کیا بول رہا ہوں آپ کو، پہلے میں کیا بول رہا ہوں آپ سنیے، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سکھائے امت کو ایصال ثواب کرنے کا طریقہ؟ ایک تو پہلے ایصال ثواب، دیکھیے ایصال ثواب کی بات کے ساتھ ساتھ رسول اللہ یہ بھی بولے جب کسی کو امام فرما بولنا نہیں جی آؤ، کیوں مطلب میری لغت اتنی اچھی نہیں ہے، کیوں مطلب میں ابھی سیکھ رہا ہوں، اچھا ہو سکتا ہے میرے سے بولنے میں غلطیاں ہو رہے ہوں گے، میں ماہر نہیں ہوں اس میں۔ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے ہیں امت کے لیے، آپ کا نام ذبیح اللہ صدیق ہے، تو جو آپ عالم ہیں؟ نہیں طالب علم ہے۔ اچھا طالب علم ہیں آپ، اگر آپ اجازت دیے تو عالم کے گروپ میں ایڈ کروں آپ کو؟ جی بالکل ایڈ کریے، یا پھر ان کو کانٹیکٹ دیجیے آپ کے عالم صاحب کو۔ نہیں ان لوگ کانفرنس میں تو نہیں آتے، کیوں بول تو آج کل کیا ہو جا رہا، ریکارڈنگ کر لے کے بہت سارے لوگ کیا کر رہے ہیں اپنی مرضی سے یوٹیوب پہ شارٹ ویڈیوز ڈال دے رہے ہیں۔ یہ بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ ٹینشن مطلب نہیں وہ تو ہمارے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیوں بولتا ہم عالم بھی نہیں ہے نہ کوئی جو ہے سو مفتی ہے ہم، ہاں تو آپ ہمارے سے بات کر کے کوئی ریکارڈنگ بھی ڈالے تو کوئی اہمیت کی بات نہیں ہے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ 11ویں کا کھانا حرام ہے، اس کو میں دلیل دوں گا۔ کیا ہے؟ حرام ہے؟ حرام ہے بے شک۔ چلو ٹھیک ہے، دلیل آپ ڈال دینا، میں دیتا ہوں۔ آپ کے ذمے ہے 11ویں کا کھانا سنت ہے اور 11ویں کر سکتے یہ بھی سنت ہے، اس کی دلیل دینا آپ کی۔ نہیں سنت کیسا ہوتی؟ سنت وہی ہوتی جو اللہ کے رسول کرے۔ جب سنت نہیں ہے تو پھر آپ کہیں کر رہے ہیں، کئی کو نہیں کر سکتے کام کرنے میں۔ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ایک ہی حدیث ہے یہ، پوری مکمل ایک ہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہاں ایک ہی حدیث ہے، پوری ایک ہی حدیث ہے وہ۔ چلیے ٹھیک ہے، میں آپ کو گروپ میں ایڈ کرتا ہوں۔ میں کیوں مطلب اس سے تو میں دلیل نہیں دیکھ سکوں گا، حدیث آپ کوسیک کو حدیث ڈالتے کہاں سے ڈالتے؟ یعنی کہ چھوٹی حدیث کو نہیں مانتے، بڑی حدیث کو مانتے مطلب؟ نہیں آپ یہ مسلم شریف کی یہ حدیث بھی پڑھے ہوں گے نا، کوئی اگر نیک کام جاری کر رہا ہے تو اس کا ثواب کرنے والے کو ملتا ہے بولتے۔ نہیں یہ حدیث سے کہیں کچھ جان چھوڑا کے بھاگے آپ جو میں پڑھا؟ نہیں میں تو آپ کو ہر بدعت گمراہی ہے، دین کے اندر ہر وہ نیا کام کرنا گمراہی ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث کو پہلے آپ مانو۔ کوسا کام رہے گا وہ بھی تو جاننا پڑے گا نا، اس میں گناہ ہے کیا شرعی حکم سے؟ یہ جو آپ جو کر رہے ہیں تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ دین سمجھ چیز کر رہے ہیں نا، تو پھر یہ بدعت میں آ گیا ہے۔ ہر نیک کام یہ بولو آپ حرام میں کس لیے سے آیا بول تو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173 جا کے آپ پڑھیے، اس میں آئے اگر میں پڑھوں گا تو کیا لکھے گا؟ دیکھیے میں بھی جس پہ حرمت علیکم المیتۃ والدم لحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ وہ سوچ صحیح بات ہے آپ کی، لیکن ہم تو اللہ اکبر وہ نہیں، ہم جب کاٹتے ہیں اللہ کے نام پہ ہی کاٹتے ہیں، وہ اچھا چلو اللہ اکبر بول کے بھی اگر آپ کاٹے تو آپ کی نسبت کس کی طرف ہے؟ غوث پاک کی طرف ہے، ان کو ایصال ثواب پہنچا رہے ہیں۔ بکرا دیکھیے آپ کے سمجھنے میں غلطی ہے وہاں، آپ جیسے ان کو بھائی دیکھیے آپ جو ذبح کرتے ہو آپ کے پیچھے نیت کیا رہتی؟ غوث پاک کو پہنچانے کی رہتی، تو قرآن کیا رہتا نہیں بکرا پہنچانا رہتا، بکرا خون گوشت جو بھی ہو پہنچانا رہتا، آپ کی نیت کیا رہتی؟ پہنچانا رہتا۔ یہ آپ کی طرف نہیں، آپ سمجھ لیے وہ، ہم تو نہیں سمجھے ویسا۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ کی ٹائم پاس؟ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں بکرا اللہ تعالیٰ کے لیے کاٹ رہے ہیں اور جو کھانا بنا کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں، نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ غوث کی طرف۔ نسبت کئی کو کریں گے ان کی طرف، بکرا کاٹتے خود نسبت ان کی طرف۔ 11ویں کا نام لے رہے ہیں پھر آپ؟ 11ویں کا نام تو کھانا کھلا رہے ہیں نا لوگوں کو، تو وہی تو دین ہو گیا نا پھر۔ بھائی اب میں ولیمے کے بکرے کاٹتا ہوں تو ولیمے کا کھانا کھلایا تو کیا دولہے کے نام پہ نسبت کر کے کاٹتا ہوں پورا؟ یہ تو سنت ہو گیا نا، ولیمہ کرنا سنت ہو گیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکرا جب صحیح بخاری کتاب النکاح، کاٹتا ہوں دولہے کی طرف نسبت ولیمے کی نسبت سے کاٹتا ہوں میں. اس کی بھی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں ولیمے کی، ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جو نکاح کرے تو ایک بکرا تو بھی اس کے اوپر کاٹنا ولیمے میں. یہ نسبت کی نوش جو شادی کرے اس کے اوپر ہے نا، تو آپ جو شادی کرے اس کے اوپر نسبت کس کی طرف ہے؟ جن کا انتقال ہو گیا، جو کچھ نہیں کر سکتے آپ ان کی طرف نسبت کر رہے ہیں. تو قرآن میں یہ آیا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں وما ذبیحہ علی النصب، اگر بکرے کو جو ہے نا غوث پاک کی طرف نسبت بھی کر دیے تو وہ بھی حرام ہو گیا. غلط ہے، اس میں لکھے ہوا ہی نہیں ہے غوث پاک کی طرف نسبت کرے. نسبت نہیں کر رہے ہیں آپ، پھر کس کی طرف نہیں، اس میں لکھے ہوا ہی نہیں ہے نسبت کرے بول کے. بودھوں کے اوپر کے حدیث جو ہے سو نہیں، آپ جو ہے سو آیتیں پیش کر رہے ہیں پورے. جی ہاں بولیے، بتوں کے تعلق سے نہ نا، تو پھر آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ کیسا حلال عمل کر رہے ہیں، وہ بھی تو غلط کر رہے ہیں. تو یا تمام کے تمام ان کے اوپر فٹ ہوں گی. وہ تو اس واسطے بولا میں آپ کو، میں گروپ میں ایڈ کرتا ہوں تو آپ اپنی دلیل آیت کے ساتھ ڈال سکتے، بول سکتے. اب میں کچھ بول رہا ہوں، آپ کچھ بول رہے ہیں، اس پہ بات ٹھہراؤ نہیں آ رہا. ایڈ کریے آپ گروپ میں انشاءاللہ ایڈ کرتا آپ کے عالم کو ایڈ کرنا وہاں پہ. ہاں، آپ کے عالم صاحب کو بھی وہاں پہ ایڈ کرنا. آلریڈی ہے، ایک نہیں 3 عالم ہے اس میں. ٹھیک ہے، ایک نہیں ہے 3 عالم ہے. اچھی بات ہے. تو آپ اور اچھی گفتگو کر سکتے. جی جی بالکل. لیکن ہمارے گروپ کا یہ رولس ہے کہ کوئی ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کی تو میں ارے تورے گالی گلوچ کچھ نہیں کرنا ہے اس میں. یہ کام سنی بریلوی جو اپنے آپ کو بولتے ہیں نہیں، علماء کرتے میرے بھائی. رضا محمد رضا خان صاحب سلامی کرتے نہیں. پہلے حدیث جو ہے نا کبھی بھی تمیز کے دائرے میں بات کرتا. الحمدللہ قرآن و سنت کے دلائل سے بات کروں. نہیں ہمارے زبی بھائی، میں کئی کو بولاؤں گا، آپ کے لوگوں سے وہاں بات چیت چلتی بول کے بولاؤں گا نا. یہ چیز کیا ہے کہ بھائی میں تو دیکھا نہیں، میرے علم غیب سے نہیں. آپ ان لوگوں کے اگر پکچر ڈالتے لنگے فوٹو دیکھتے اور گالی گلوچ سنتے تو آپ خود بولتے تھے. وہ دیکھا گندے گالیاں بھائی. اللہ برابر میں آپ کو ایڈ کرتا ہوں انشاءاللہ. آپ اپنی گفتگو جو مدعے پہ بولے عالم ہے، ایک چھوڑ کے 3 ہیں، آپ برابر کر سکتے ہو ان لوگوں سے. بے شک بے شک. گروپ کا نام کیا ہے؟ یہ اسلامی A1 اسلامک بول کے ہے. ٹھیک ہے، میں ابھی گروپ میسج کر رہا ہوں. دیکھو بزم اعلیٰ حضرت بول کے جو گروپ ہے نا اس میں میسج کرو، اس میں ایڈ کر دیجیے. آپ کا نام؟ میرا نام محمد عبد الجلیل ہے. عبد الجلیل صاحب. ٹھیک ہے جی. آپ السلام علیکم.